أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن حارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و مقتدر سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کل کے درس تک الحمدللہ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث نیت کی مختصر سی تشریح اور اس سے متعلق ضروری ابحاث اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج ہمیں صحیح بخاری شریف کتاب الوحی کی دوسری حدیث پاک کی سند اور متن کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آئیے اس حدیث پاک کی جہاں تک میں نے تلاوت کی ہے، جہاں تک اس کو پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور یہ حدیث پاک سے خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک بہت واضح ترجمانی اور تشریح ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن یوسف نے اس حدیث کو بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اخبرنا مالک، کہ انہیں مالک نے بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان ہشام ابن عروہ، مالک کہتے ہیں کہ اس سے میں نے ہشام ابن عروہ سے لیا ہے اور وہ اپنی والد گرامی سے لیتے ہیں یعنی عروہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک سنی کہ ان الحارث ابن ہشام، کہ حارث ابن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، ان کو شرف صحابیت بھی نصیب ہوئی ہے اور یہ مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ آگے اس کی تشریح آئے گی جب ایک ایک لفظ پر میں بحث کروں گا۔ سیدہ کہتی ہیں کہ حارث ابن ہشام نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی تھی؟ پھر اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے وحی کی تفصیل پر جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ اپنی وقت کے اعتبار سے اور مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ حدیث اول جو صحیح بخاری شریف میں تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور اب یہ دوسری حدیث ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ کیونکہ طرز عمل بھی یہی ہے صحیح بخاری شریف کا کہ جو چیز سامنے آئے اور جس کی وضاحت کر دی جائے اور جس کا ذکر ہو جائے تو ہر لفظ، کیونکہ امام بخاری علیہ رحمت کی کتاب کے اندر ایک بہت بڑی افادیت اور معنویت رکھتا ہے، اس اعتبار سے کیونکہ آج کی حدیث پاک جو تلاوت کی گئی اس کی راویہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو بزرگوں کے طرز
تکلم اور گویا کہ طرز استدلال کی مطابقت کرتے ہوئے، اور بخاری شریف کا پڑھانے کا پرانا طریقہ یہ رہا کہ جو راوی حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں ان کے ترجمے کو ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کے راویہ جو ہے وہ سیدہ عفیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ چند جملے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین کے لیے، تاکہ ان کا ذکر پاک بیان کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو، طمانینت قلب کا ذریعہ ہو، اور کیونکہ ہماری ماں ہیں ان کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے، محبت و عقیدت کے ساتھ آپ بھی سماعت کریں، اور اللہ مجھے بھی ذوق سے ذکر کرنے کی توفیق دے کہ کل یہ سرکار کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب بیویوں میں سے ہیں یہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کہنے کو کبھی منع نہ فرماتے، اور ان کی ہر خواہش کو پورا فرماتے، اور ان کی ہر بات پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ مکمل توجہ ہوا کرتی۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں سیدہ عفیفہ طاہرہ زاہدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہا کا ذکر خیر عقیدت و احترام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اور یہ گھرانہ جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ شرف صحابیت میں جو مقام سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا ایسا مقام کسی کو نہیں ملا، کیونکہ آپ کے گویا کہ 4 پشتے صحابی ہیں، اور یہ شرف صحابہ میں کسی کے پاس نہیں۔ آپ کے والد والدہ جو آپ کی اصل ہے یہ صحابی اور صحابیہ، آپ خود صحابی، آپ کے سارے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، تو گویا کہ 4 صحابہ، گویا کہ 4 پشتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ صحابیت کے شرف سے ممتاز رہی ہے۔ یہ فضیلت کسی صحابی کے پاس نہیں ہے، یہ انفرادیت ہے۔ ویب سائٹ پر جا کر آپ تازہ بیان ہمارا سیدنا صدیق اکبر پر جو ہم نے کیا ہے اس پر دیکھیں گے کہ بے شمار انفرادی نکات ہم نے وہاں پر سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے سیدہ ام المومنین کو ام عبداللہ کہا گیا۔
حضرت آسمہ بنت ابی بکر جو میں نے عرض کیا کہ سیدہ عائشہ سے تقریباً 18 سال بڑی ہے اور آپ باب شریک ہیں، یعنی حضرت آسمہ کی والدہ اور ہیں اور سیدہ عائشہ کی والدہ اور ہیں. اور یہ سیدہ آسمہ کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ سیدہ آسمہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی خدمات پر تاریخ کا انبار موجود ہے. اللہ اکبر. یہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی رات ایک ایسی تاریخ رقم کی اور ہجرت کے لیے ایسے معاملات گویا کہ رقم کیے کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی، اور ساری چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے فدا کی، اپنے جسموں پر زخمیں کھائی، لیکن اس کے باوجود ابو جہل کے سامنے اپنے اس راز کو واضح نہیں کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس جانب گئے ہیں. اور ان کا عقیدہ کتنا عمدہ تھا. حضرت آسمہ کے عقیدے سے متعلق مسلم شریف کتاب الفضائل میں ایک روایت موجود ہے، کیونکہ یہ ساری تعریفیں سیدہ عائشہ کی تو تعریف ہے، کیونکہ ساری نسبتیں ساری رشتہ داریاں میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ سے ہیں. تو یقیناً یہ بڑی بہن سیدہ عائشہ ان کا بڑا احترام کرتی تھی. حضرت آسمہ کہتی ہیں، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ جو حضرت سیدہ عائشہ کے پاس تھا، حضرت عائشہ نے مجھے دیا. فرماتی ہے ان کا عقیدہ دیکھیں کتنا معتبر عقیدہ ہے. فرماتی ہے کہ جب مدینے میں لوگ بیمار ہو جاتے اور میرے پاس آتے تو مسلم شریف کے اندر کتاب الفضائل میں روایت موجود ہے، کہتی ہے کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جبہ لے کر ایک تھال میں ڈال دیتی اور اس تھال کو منہ تک پانی سے بھر دیتی. جب وہ جبہ مکمل طور پر پانی میں تر ہو جاتا اور پانی جبے کی سطح سے اوپر ہو جاتا، یعنی پورا پانی جبے کا غسالہ بن جاتا، تو میں پھر جبے کو اٹھا کر ایک جگہ سوکھنے رکھ دیتی اور وہ پانی جو ہوتا اس کے ساتھ ہم کیا کرتے؟ فرماتی وَنَغْسِلُهَا وَنَسْتَشْفِي بِهَا لِلْمَرْضَىٰ کہ ہم اسے جبے کو دھوتے اور اس کا جو پانی ہوتا وہ اپنے مریضوں کو پلاتے، اس نیت سے کہ خدا اس پانی کے برکت سے شفا دے دے. تو یہاں سے اب آپ دیکھیں نبی شفا دے شرک. تو یہاں حضرت آسمہ بنت ابی بکر کے الفاظ یہ ہیں کہ وَنَغْسِلُهَا ہم جبے کو دھوتے، وَنَسْتَشْفِي بِهَا لِلْمَرْضَىٰ اور اس جھبے سے شفا طلب کرتے. تو اگر کوئی کہے نبی شفا دیتا ہے وہ شرک ہے، تو یہ تو کہہ رہی ہے کہ جھبے سے ہم شفا طلب کرتے، تو یہ موحد اور توحیدانہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی موحدہ تھی. تو یہ ہماری فکر میں غلطی لاحق ہو گئی ہے. شفا خدا ہی دیتا ہے لیکن اسباب کے طریقے سے دیتا ہے. کبھی وہ اسباب پانی بن جاتا ہے، کبھی روٹی بن جاتی ہے، کبھی دوائی بن جاتی ہے، اور امور خارق عادت کے اندر نبی کی ذات بن جاتی ہے، نبی کا موئے مبارک بن جاتا ہے، نبی کا لعاب دہن بن جاتا ہے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ ان اسباب میں اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے. اچھا تو اللہ ان اسباب کے ذریعے شفا دیتا ہے. ہم نے کہا جی یہی اسی طرح ہے، شفا خدا دیتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو نفع اور ضرر کی چیزیں ہیں وہ ایک جامع میں ہوتی ہے. یا تو وہ شر سبب جو ہے وہ ایک شر کے جامع میں ہوگا، یا وہ نفع جو ہے وہ ایک نفع کے جامع میں ہوگا. یعنی اصل چیز ہے یہ عالم اسباب ہے. جو چیز خدا کی جانب سے ملے گی وہ سبب کے ذریعے بنے گی. مسبب الاسباب وہی ہے کہ وہی سبب کو بناتا ہے اور سبب کے ذریعے اپنی تاثیروں کو گویا کہ بیان فرما دیتا ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ جناب اللہ شفا دے یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ شفا خدا دیتا ہے لیکن دیتا ان سبب کے ذریعے، تو یہ عقیدہ بھی درست ہے. مثال کے طور پر جس طرح کہ مارتا کون ہے؟ اللہ. موت اللہ دیتا ہے، لیکن قرآن کریم خود کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ کہ محبوب تم کہہ دو کہ یہ موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے جس کو ہم نے تم پر طاری کیا ہوا نافذ کیا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت اسرائیل موت دیتے ہیں اور ایک یہ کہے کہ اللہ موت دیتا ہے، تو اگر عقل ہونا تو دونوں کی بات ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ موت دے تو یہ ذاتی اعتبار سے ہے، اور حضرت اسرائیل کا موت دینا جو ہے یہ سبب اور ذریعے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ قرآن نے خود اس کی اجازت دی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی امت کے سامنے یہی بات بیان فرمائی کہ وہ ابرئ الاکمہ، ابرئ برأ یبرئ عربی میں کہتے ہیں شفا دینے کو. اور سورہ آل عمران ہے، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ ابرئ الاکمہ میں تمہیں شفا دیتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جب لوگ ان کے پاس نہیں آ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے اور کہتے تھے کہ جناب ہم میں جو بڑا حکیم ہوگا زاہد ہوگا ہم اسی کے پاس آئیں گے، تو اللہ کی اجازت سے آپ نے جملے ارشاد فرمائے وہ ابرئ میں شفا دیتا ہوں. تو یہ تو حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا، کہا ہی نہیں، اللہ نے اپنے کلام میں ان کی حکایت بھی کر دی کہ میرے عیسیٰ نے ایسا کہا تھا وہ ابرئ میں شفا دیتا ہوں.
اگر یہ شرک ہوتا تو نہ قرآن میں ہوتا، نہ اللہ ان کی ہدایت کرتا، اور نبی سے کبھی یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ فرمایا وہ اوبرے اول اکمہا، میں شفا دیتا ہوں اس کو جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، والابرص، اور جو گویا کہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو۔ اب دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو یہ قرآن ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ نبی شفا دیتا ہے خدا کے حکم سے، تو شرک کیسے ہو سکتا؟ جب نبی خود کہے کہ میں شفا دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ یہ کہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، یہ توحید ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نبی شفا دیتا ہے، تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن پڑھے تو ترجمہ بالکل ٹھیک کر کے گزر جاتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ نے کہا میں شفا دیتا ہوں، تو ادھر روک کر ہم نے کہا کہ حضرت اس سے پتہ چلا کہ نبی شفا دیتا ہے؟ کہا نہیں، تو ہم نے کہا نبی تو خود کہہ رہے ہیں۔ تو جب نبی خود یہ کہے کہ نبی جب خود کہے میں شفا دوں، تو یہ جملہ شرک نہیں، تو امت یہ کہے نبی شفا دینے والا ہے، تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ترغیب تو نبی خود دے رہا ہے نا، رغبت تو نبی خود پیدا کر رہا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے گویا کہ میں شفا مرحمت فرماتا ہوں۔ تو یہ عالم اسباب ہے، اللہ رب العزت اسباب میں اپنی تاثیر کو گویا کہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ ایک مختصر سا جواب دے کر آگے نکل جاؤں، اور وہ یہ ہے، اچھا اگر بات یہیں تک ہے تو پھر تو ساری لڑائی ختم۔ ٹھیک ہے جناب، آپ نبیوں کو سبب سمجھتے ہیں نا، اور تاثیر خدا کی مانتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بالکل ایسا ہے۔ تو اچھا، اس کا مطلب نبی سبب محض ہوتے ہیں، سبب کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، جب چاہے اللہ اس کو استعمال فرمائے۔ ہم نے کہا یہ طریقہ بھی غلط ہے، پھر آپ دوسری طرف نکل گئے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ یہ بات تو اپنی حقیقت پر ہے کہ تاثیر خدا کی ہوتی ہے، انبیاء اولیاء اور یہ کائنات کی چیزیں یہ سبب بنتی ہے، ان سبب میں اس تاثیر کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا بندے کو پیاس لگے تو جب تک پانی نہیں پیے گا پیاس نہیں بجھے گی، پانی جو سبب بن گیا اور پیاس خدا نے بجھا لی۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ میری پیاس خدا نے بجھائی، ٹھیک ہے، کسی نے کہا جناب میری پیاس فینٹا کی بوتل نے یا جناب ٹھنڈے پانی نے بجھا دی، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو جس طرح پانی نے پیاس بجھائی یہ کہنا شرک نہیں، اسی طرح داتا نے بیٹا دیا یہ بھی کہنا شرک نہیں۔ جو معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے وہ معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے بطور سببیت کے۔ ٹھیک ہے، بھوک لگ گئی، کیا ہوا جی؟ کہا 2 روٹی کھایا، روٹی کھانے سے بھوک ختم ہو گئی۔ ہم نے کہا بھوک روٹی نے ختم کی یا خدا نے ختم کی؟ اب دونوں بات اپنی جگہ پر ہے۔ خدا نے ختم کی اس معاملے میں کہ اس تاثیر کو پیدا کرنے والا خدا ہے، اور روٹی نے ختم کی اس معاملے میں کہ جناب وہ سبب بنا ہے۔ لیکن میرے دوستو یہاں یہ سمجھو کہ سبب بھی محض بیکار نہیں ہوتا، سبب میں بھی اللہ تاثیر رکھتا ہے۔ اس کا بڑا بہترین جواب آپ دیکھیں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، اور جب آگ میں پھینکا تو جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو اللہ فرماتا یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا تو بردوں و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ہمارے ابراہیم کے لیے۔ علامہ آلوسی بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ سبب اگر محض سبب تھا تو اس کو ٹھنڈا بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس میں کوئی جلانے کی تاثیر ہی نہیں تھی اور وہ سبب محض تھا تو خدا کو اس سے کلام کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہونے والی ہو جا؟ فرمایا کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے خدا سبب کا خالق ہے، اور وہ خود چاہے تو سبب کو اس کے غیر پر مرتب کر دے، لیکن سبب میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ تو جلانے والی تو ہے لیکن میرا حکم ہے جلانا نہیں۔ تو یہ کہنا کہ آگ جلانا نہیں، اس سے پتا کہ آگ میں تاثیر تھی جب تو اسے منع کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اسباب میں تاثیر ہوتی ہے جب تو اسے منع کیا جا رہا ہے۔ نظر بد شریعت میں بڑا اس کا زبردست اصول ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ قلم کے آخر میں اس کی بڑی سخت اور بڑی واضح وضاحت ہے، وہ ذرا 2 جملے میں سماعت فرمائیے تاکہ یہاں پر استمداد اور اولیاء سے مدد مانگنے کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں مبعوث ہوئے وہاں کے لوگ بہت زیادہ نظر بد لگانے والے تھے، شرطیں لگاتے تھے، شرطیں تفاسیر اٹھا کر دیکھیں۔ مثال کے طور پر 100 روپے دو، میں بندے کو گرا دیتا ہوں، وہ کہتا ہے 200 روپے لے لے لیکن میرے بندے اس دشمن کو گرا دے۔ اب وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے اور بندے پر دورہ طاری ہو جاتا۔ یعنی اتنی سخت نظر بد لگانے والے تھے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ الگ الگ پارٹی بنا کر بھیجے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس گیا، ان سے کہا منہ مانگا دام دوں گا، تم آؤ صرف ایک شخص پر نظر لگاؤ کیونکہ اس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب یہ جتنے نظر بد لگانے والے تھے سب کو جمع کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے بٹھا دیا کہ جیسے ہی یہ نکلے اور مسجد حرام کی طرف جائیں
تو تم نے ٹکٹکی لگا کر نظر باندھنی ہے اور ان کو گرا دینا ہے جس طرح تم اوروں کو گراتے ہو. ٹھیک ہے. اب سارے کافر جمع ہو گئے جن کی نظر بد میں بڑی غلیظ تاثیر تھی اور وہ دیکھتے تو اس پر رقت طاری ہو جائے. اب جیسے ہی میرے آقا اپنے حجرے سے نکلے, غور سے سنیے گا کہ ضرر خدا دیتا ہے, نفع خدا دیتا ہے, لیکن اس حقیقت پر بھی نظر ہونی چاہیے. جب سرکار اپنے حجرے سے نکل کر جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف تو سارے کافر ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. محبوب یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ اپنی نظر دکھا کر تجھے گرا دے. اگر خدا کی مدد تیرے ساتھ شامل حال نہ ہو تو یہ تو نظر بد اس طرح لگا رہے ہیں کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ تجھے پچھاڑ دینا چاہتے اپنی نظروں سے. پتا چلا کہ اگر نظر بد کے اندر کوئی شر کا پہلو ہوتا ہی نہیں تو خدا یہ جملے کیوں ارشاد فرماتا کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ یہ تجھے اپنی نظر بد سے گرانا چاہتے ہیں. پتا چلا کہ نظر بد کے اندر ایسی شے تھی. یہ خدا کی قدرت نے میرے آقا کو محفوظ رکھا, ورنہ وہ منہ مانگے انعام سے بندے کو پچھاڑ دیا کرتے تھے. تو ضرر دینے والا تو خدا ہے, یہ پھر کس کی مرضی سے پچھاڑ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. علامہ علی قاری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب نظر شر میں اتنی تاثیر ہے تو نظر خیر کی کیا بات ہوگی. جس طرح سرکار کی حدیث ہے کہ نظر بد زندے کو قبر میں اتارتی ہے. علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ جب نظر بد زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے تو نظر نیک اور خیر مردے کو زندہ بھی کر سکتی ہے. کہ جب نظر بد زندے کو مردہ کر سکتی ہے تو نظر خیر مردے کو زندہ بھی کر سکتی ہے. اس میں ایک بڑی واضح مثال وہ کہ احادیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. سرکار کے ایک صحابی ہیں, وہ غسل کر کے باہر نکلے, کسی صحابی نے دیکھ لیا اور بغیر ماشاءاللہ کہے ان کی تعریف کر دی اور ان پر مرگی کا دورہ طاری ہو گیا. ترمذی شریف ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. دوڑتے ہوئے لوگ صحابہ کے پاس, سرکار کے پاس, اور سرکار سے کہا کہ حضور ربیہ پر یہ حال ہو گیا ہے. جب سرکار آئے تو ان کے منہ سے جھاگ جا رہا تھا اور ان کا جسم بالکل اکڑا ہوا تھا. اب دیکھو ہر چیز خدا کی جانب سے, لیکن میرا آقا کیا فرماتے ہیں, کس نے دیکھا تھا اسے, بولو کس نے دیکھا تھا اسے. تو ایک صحابی آ گیا, کہا حضور میں نے دیکھا تھا, محبت سے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. سرکار نے فرمایا او ہو تم نے اپنے بھائی کو مار دیا ہے. اگر تم چاہتے ماشاءاللہ کہہ دیتے تو نظر نہ لگتی. یہاں پر علماء نے لکھا کہ نظر بد لگانا بھی اختیار میں ہے. تو جب نظر بد لگانا اختیار میں ہے تو نظر خیر لگانا بدرجہ ہونا اختیار میں ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر تم ماشاءاللہ کہتا تو نظر بد نہ لگتی. تو علامہ علی قاری اس کی شرح کرتے ہیں کہ پتہ چلا کہ نظر لگانا بھی بندے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ جب وہ چاہے تو نظر لگ جائے, جب وہ نہ چاہے تو نظر نہ لگے. تو اب آپ دیکھیں نظر بد میں اختیار ہے, اور کیسا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. یہاں تو میرے آقا فرماتے کہ نظر بد پلیت نظروں کے اندر بھی اللہ نے گویا کہ اختیار رکھا ہے کہ وہ جب چاہے لگائے نہ لگائے. تو گویا کہ شیاطین میں یہ قدرت و تصرف ثابت ہے تو انبیاء اولیاء بالکل کورے ہیں. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. سرکار نے فرمایا اچھا تم نے دیکھا ہے, جاؤ. اب نسخہ کیا بتایا میرا آقا, یہ نہیں کہ اللہ نے دیا ہے تمام معاملات ہو جائیں گے, اڑ جا, نہیں, بلکہ فرمایا تو نے نظر بد لگائی نا اسے, تو نے ضرر پہنچایا, جا استنجا کر اور استنجا سے بچا ہوا پانی لے کر آ. اس صحابی کو کہا کہ آپ استنجا کرنے گئے اور جب استنجا سے بچا ہوا پانی لے کر آئے, سرکار نے فرمایا اس صحابی کے منہ پر ڈال دیا. اب منہ پر ڈالا گیا تو وہ سیدھے ہو گئے, بالکل سلامت ہو گئے. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اب اس کی نظر بد کٹ گئی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسباب میں تاثیر ہے, ورنہ ان کا کیا معنی ہوگا, اس کی کیا حقیقت ہوگی. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا قرآن کی نص موجود ہے, لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ تاثیر اسباب کی تاثیر پر دلیلیں موجود ہیں. اور حضرت آسمہ بنت ابی بکر کہتی ہے کہ جب ہم میں کوئی ایسی نظر کا مارا آ جاتا کہ بیچارے کو کوئی سہارا نہ دیتا, اور میرا امام کہتا ہے کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, عیسیٰ اگر دوا نہ کرے تو کہا لے جاتے حضرت آسماں کی بارگاہ میں, اور وہ کیا کرتی کہ میرے آقا تو قبر میں تشریف فرما ہے اور گویا کہ مدفن پاک آپ کا جو ہے کہ وہاں موجود ہے, لیکن آپ کا جھبا تو ہمارے پاس ہے. فرمایا کہ جو جھبا آپ کے جسم سے لگ گیا وہ بھی مسیحائی کرنے لگ گیا ہے. اب اس جھبے کو گویا کہ ڈبویا اور جھبا نہیں لگایا, بلکہ جھبے سے جو پانی نتھر رہا تھا وہ مریض کو پلایا تو مریض شفا یاب ہو. بخاری میں بین السطور علامہ کرمانی کے حوالے سے جگہ جگہ موجود ہے کہ وکان الناس, یہ سارے صحابہ ہیں. حضرت آسمہ بنت ابی بکر صحابیہ ہیں, ان کے پاس صحابہ ہی آ رہے ہیں. ہم کو قبر پوجا کا تانا دینے والے ذرا اس روایت پر غور کریں, ہم کو مبالغہ آرائی کا تانا دینے والے اس روایت پر غور کریں کہ آپ نے دین کے خلاف
بات نکالی ہے یا اہل سنت نے یہ طریقہ کہتے جی دم درود یہ تو فراڈ ہے اور جناب یہ تو پیسے لپیٹنے کا طریقہ ہے، اس میں کوئی تاثیر نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اس کا تو یہ تو ہندوستان میں ہم ہندوؤں کی رسمیں لے کر آئے ہیں، اس کا کیا تعلق؟ میں نے کہا یہ صحابہ کا عقیدہ کہا جائے گا۔ حضرت آسماء نے یہ نہیں کہا کہ جا 2 رکعت نماز استسقاء پڑھ لے، یا جناب 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لے، یا جناب 2 رکعت نماز خوف پڑھ لے، بلکہ وہ بھی طریقہ خدا سے مانگنے کا ہے اور یہ بھی طریقہ خدا سے مانگنے کا، یہ بھی طریقہ خدا سے مانگنے کا ہے۔ فرمایا کہ جناب ہم غسالے کا پانی پلاتے، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ جناب نبی ولی کچھ نہیں کر سکتا، تو ان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کریں اور اس عقیدے کی طرف آئیں کہ جناب جو یہاں پر ایک موجود ہے، میرے ایک بہت عزیز دوست اللہ غنی کا رحمت فرمائے، حضرت علامہ مفتی محمد امین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ ایک دفعہ عمرے پر تھا، باب عمرہ کے قریب ہم موجود تھے، میں بھی احرام میں تھا، وہ بھی احرام میں تھے، ان کی طبیعت منہ ان کا خشک ہو رہا تھا، مجھ سے کہا کہ چلیں سامنے یہ سپر اسٹور ہے اس میں چلتے ہیں، باب عمرہ کے سامنے، کہا کہ جناب وہاں سے چنے لے لیتے ہیں تاکہ منہ میرا خشک ہو رہا ہے تو گویا کہ منہ میں تری رہے اور تھوڑی توانائی ہو جائے۔ میں نے کہا چلیں، ان کی عادت تھی۔ ہم جب گئے تو ایک شخص جو سامنے دکان پر موجود تھا اس سے کہا کہ جناب چنے دے دیں، تو جب وہ چنا لینے گیا تو پیچھے مفتی صاحب نے مزاحن عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ سنو کچے مت لانا، پیٹ میں درد ہوگا، کچے مت لانا، پیٹ میں درد ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کہنا ظلم ہو گیا۔ وہ لوٹ کر آئے، تھیلی پٹک دی اس نے، اور اس نے کہا کہ یہ تو شرک ہے، یہ جو تم نے کہا یہ شرک ہے۔ ہم نے کہا شرم کرو، حالت احرام میں ہم کھڑے، ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، ہماری داڑھی ہمارا احرام اس کا کوئی پاس نہیں، ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، ہمارا شرک کیا ہے؟ کہا تم نے کہا چنا کچا ہو تو پیٹ میں درد ہو جائے گا، پیٹ میں درد تو خدا پیدا کرتا ہے، چنا کیا کرے گا؟ بس یہ بات چل رہی تھی، اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کچھ کہتے میں تھوڑا آگے بڑھا اور وہاں پر گویا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، بس وہ زہریلی دوائی جو ہوتی ہے چوہا مارنے کی، مچھر مارنے کی، وہ لے کر میں آیا اور میں نے کاؤنٹر پر ان کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا غلطی ہو گئی، لیبل غلط لگ گیا ہے، یہ ٹونک ہے، یہ ٹونک ہے، لیبل غلط لگ گیا ہے، مچھر کی تصویر بن گئی، آپ اسے پی لیں۔ تو کہا نہیں نہیں میں نہیں پی سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مر جائے گا۔ ہم نے کہا مشرک ہو گیا، تو مارتا خدا ہے یا یہ مارے گی؟ تو ہم نے کہا جو جواب اس کے لیے سمجھ لینا وہ جواب اس کے لیے سمجھ لینا، تو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ اسباب اسباب ہے، تاثیر تاثیر ہے، اور اللہ رب العزت اسباب کے اندر تاثیر پیدا کر کے، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ روٹی ہو، چاہے وہ ولی کی ذات ہو، چاہے وہ نبی کی ذات ہو، اللہ رب العزت ان اسباب میں تاثیر رکھتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت امت تک، خلق تک فیض کو رفع فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بڑی بہن ہے، ان کے صاحبزادے عبداللہ اور ان کے والد گرامی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گود دیا اور فرمایا کہ آج سے تمہاری کنیت عائشہ ہے، ام عبداللہ ہے کہ تم عبداللہ کی ماں ہو، اور آپ دیکھیں گے حدیثوں میں ہر جگہ پر کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ ہی گویا کہ شمار کی جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ صاحبزادی ہے، ان کی والدہ کا نام ام رمان ہے۔ سیدہ خدیجہ کے بعد ہی حبالہ عقد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ جلوگر ہوئی، میرے آقا کے حریم ناز میں تشریف لائی، 400 درہم آپ کا مہر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ 48 سال تک بقید حیات رہی، اور 57 ہجری 17 رمضان مبارک تراویح پڑھنے کے بعد وطر آپ نے پڑھی، اور وطر پڑھنے کے بعد گویا کہ آپ نے دائی حق کو لبیک فرمایا۔ 57 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 67 سال آپ کی عمر شریف تھی۔ مدینہ منورہ میں آج آپ کا مدفن پاک ہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے پڑھائی۔ خود آپ فرماتی ہیں اپنی فضیلت کے بارے میں، کہتی ہیں کہ میری 3 ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی کو نہیں ملی، اور میری ہی وہ خصوصیت۔ فرمایا ایک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری ازواج میں مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ نمبر 2، علم اجتہاد میں سب سے بڑی تھی، علم شریعت میں اور اجتہاد میں سب سے بڑا ملکہ تھا۔ خلفاء راشدین بھی اپنے عہد میں، اپنے دور میں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ اپنے دور کے اندر فتاوے سے متعلق حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے۔ بالخصوص علم الفرائض، وراثت کے علم کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس میں ہر محدث نے لکھا ہے کہ علم وراثت کے اندر حضرت عائشہ کا وہ ملکہ تھا کہ بڑے بڑے جل قدر صحابہ آپ کی بارگاہ میں سوال لا کر حل کیا۔
2210. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مبارکہ موجود ہے. 174 حدیثیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں. 174 حدیثیں حضرت سیدہ عائشہ سے بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. صرف بخاری شریف کے اندر 54 احادیث صرف بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ احکام شریعہ کا 1/4 حصہ دین کے اندر آپ ہی سے ہے. احکام شریعہ کا 1/4 حصہ آپ ہی سے ہے. صحابہ پر جب کوئی سوال گراں گزرتا اور حل نہیں ہوتا تو وہ کہتے کہ ضرور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے پر ام المومنین سے کچھ کہا ہوگا. یہ ام المومنین ہیں تو مجتہدہ، ان کے پاس سرکار کے اتنے گویا کے معاملات موجود ہیں اور شریعت نکلے گی آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے. تو آؤ ہم جا کر پوچھتے ہیں کبھی آپ نے سرکار کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر بتا دیں کرتے ہوئے دیکھا ہے تو شریعت بن گئی. تو کہا کہ جناب بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تفسیر، حدیث، اسرار شریعت، خطابت، ادب اور انصاب لوگوں کے نام میں آپ کا توتی بولتا تھا. اور مدینے اور مکہ کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حدیث کے مسئلے پر، قرآن کی تفسیر کے مسئلے پر اور ادب کے مسئلے پر اور انصاب لوگوں کے ناموں کو یاد رکھنا چاہیے. کس کا بیٹا تھا، وہ کس کا بیٹا تھا، اس کا خاندان کس طرح ہے، اس کے خاندان نسب کیا ہے، اس میں آپ کو بہت بڑا ملتا تھا. بڑے بڑے صحابہ آپ کے حضور حاضر ہو کر ان علوم جو میں نے آپ کے سامنے حدیث، تفسیر ہے، حدیث ہے، انصاب ہے، خطابت ہے، ادب ہے، اس سے استفادہ کیا کرتے تھے. امام بخاری علیہ رحمت نے جب حدیث پاک لی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی جب آپ کا ذکر آتا ہے تو حدیث ڈائریکٹ عائشہ کہہ کر شروع نہیں کرتے، بلکہ کہا جاتا ہے ام المومنین. پہلے یہ لقب ذکر کیا جاتا ہے کہ مومنین کی ماں، اس کے بعد گویا کہ حدیث پاک کو ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ محدثین کا طریقہ عین قرآن کے مطابق ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے ازواج مطہرات کو مومنین کی ماں قرار دیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم اور عورتوں کی طرح نہیں. جب نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں تو نبی امت کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی کی بیویوں کو فضیلت و مناقب کے اندر سب سے ہٹایا جا رہا ہے تو یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ نبی گویا کہ امت کے برابر ہے؟ یا جناب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو فضیلت ملی ہے تو علم میں ملی ہے، لیکن رہی جہاں تک گویا کہ عمل کی بات تو اس میں امتی معاذ اللہ نبی سے بڑھ سکتا ہے. ایسی گنہونی عبارتیں بھی اسلام میں رہنے والے خارجی اور یہودیوں نے لکھی ہے. اللہ اکبر. جبکہ قرآن کریم فرقان حمید ازواج مطہرات سے فرماتا ہے کہ لستن کاحد من النساء، کہ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی پاکیزہ بیویوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے اخلاق کو سنبھالو، اس لیے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جملہ احکام میں قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں پر یہ کہا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. قرآن کریم فرماتا اور ان کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. یہاں پر علماء نے یہ فرمایا کہ ازواجہم اور النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم اور وازواجہم، ان دونوں کی ضمیریں جو ہے مومنین کی طرف ہے. تو لہذا ازواج مطہرات کو گویا کہ امہات الامت نہیں کہا جائے گا بلکہ امہات المومنین کہا جائے گا. تو فرمایا اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا یہ حقیقی ماں تو نہیں کہ جس حقیقی ماں سے بندہ بغیر پردے کے مل لیتا ہے اور جو چاہے کہہ لیتا ہے کہ یہ حقیقی ماں نہیں، لیکن فضیلت میں ماں کا درجہ رکھتی ہے. ان سے پردہ ہوگا، سارے احکام گویا کہ وہی ہوں گے جو اور عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کو ماں کا جو درجہ دیا گیا ہے وہ اس اعتبار سے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ماں، یعنی بندہ جس ماں سے پیدا ہو اس ماں کے احترام کی وہ فضیلت نہیں، اتنی بلندی نہیں جتنی ان ازواج مطہرات کی ہے. فرمایا یہ مومنوں کی ماں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ امت کی ماں. فرمایا مومنین کی ماں. محدثین کہتے ہیں یہاں پر مومنین کی ماں کہنے کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا اس لیے مومنین کی ماں کہنے کی وجہ تھی کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو سب چیز سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کی ماں کہلاتی ہے اور وہ اس لقب کے ساتھ گویا کہ یاد کیے جاتے ہیں. مومن ان کو ماں مانتے ہیں اور وہ ماں نہیں جس نے جنا، بلکہ وہ ماں جس کی فرزندی کا شرف صرف اس کو ملتا ہے جو محبت رسول
اور محبت رسول کے اندر کمال رکھے اور آپ پر اپنا تن من دھن سب وار دے، ایسے فرد کے لیے کہا گیا کہ اب نبی کی بیویاں ایسے انسان کی ماں ہے۔ تو فرمایا مومنین کی قید اس لیے لگائی گئی ہے جو تن من دھن سب نبی کو وارنے والی فکر جس کے اندر ہوگی وہی مومن کامل ہے، اور قرآن کہتا ہے وازواجہم امہاتہم۔ اور دوسری جگہ پر گویا کہ ارشاد باری چلا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اس کو بھی سن لیجیے، ولا تنکحوا ازواجہم من بعدہ ابدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنو، میرے رسول کو اذیت نہ دینا، میرے رسول کو اذیت نہ دینا، اور کبھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ میرے نبی کے بعد تم ان کی بیوی سے نکاح کر سکو۔ کہا کہ نہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف اور اذیت دینی ہے، اور نہ تمہارا نکاح جائز ہے نبی کی بیویوں سے کبھی بھی۔ علماء نے فرمایا کہ دیکھیں، نبی کی بیویوں سے نکاح کو حرام کیا گیا، لیکن اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ نبی کو تکلیف نہ دینا۔ اس سے پہلے آیت کا حصہ یہ ہے کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، ایسا تمہارا کوئی عمل نہ ہو کہ جس سے رسول کو اذیت پہنچے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جملہ پہلے ذکر کرنا کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے رسول کو تکلیف پہنچے، پھر یہ ارشاد فرمانا کہ ولا تنکحوا ازواجہم من بعد ابدا، کہ نبی کے بیویاں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں ہیں اور ان سے نکاح تمہارے لیے حرام ہے۔ فرمایا کہ نبی کی بیوی سے نکاح کے مضمون کو بعد میں رکھا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف اور ایذا کی ممانعت کو پہلا رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ نبی کو اذیت دینے کے جتنے شعبے ہیں، یعنی جتنے ذریعے نبی کو تکلیف دینے کے، اس میں سخت سے سخت درجہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی کی گستاخی کی جائے، نبی کی بیوی کی گستاخی کی جائے۔ اس لیے اللہ نے پہلے نبی کی گویا کہ اذیت نہ دینے کا حکم رکھا، پھر ازواج مطہرات کا ذکر کیا۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کو تکلیف دینا اور نبی کو ایذا دینے سے روکنے میں فرمایا گیا کہ نبی کو تکلیف دینے کی جتنی اقسام ہے اس میں سب سے شدید اقسام یہ ہے کہ نبی کے ازواج کے متعلق گھٹیا لفظ بولنا۔ فرمایا کہ یہ وہ خطرناک جرت اور جسارت ہوتی ہے کہ جو نبی کی بارگاہ میں سخت ترین توہین کہلاتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر میں حضرت عائشہ سے متعلق چند اور فضیلتیں اور واقعہ افق جو آپ پر بعض منافقین کی جانب سے الزام ہوا تھا اس کا جواب، لیکن چلتے چلتے ایک جستجو کی آگ آپ کے دل میں رکھتا ہوا چلا جاؤں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، اور خود جب حضرت سیدہ کے وصال کا وقت قریب آیا نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کون ہے، دیکھو کون ہے دروازے پر۔ تو کہا جی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ کہا اچھا لگتا ہے میری تعریف کرنے آیا ہوگا۔ فرمایا کہ لگتا ہے میری تعریف کرنے آیا ہوگا۔ کہا اندر آنے دو۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، اب آپ اپنے حجرے میں تھی، پردہ گرا ہوا تھا، حضرت عباس دوسری طرف بیٹھے تھے، اور آپ نے فرمایا حضرت عباس سے کہ عباس، عبداللہ ابن عباس دعا کرو کہ اللہ رب العزت میری مغفرت فرمائے۔ حضرت عائشہ نے یہ جملے ارشاد فرمایا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ بات کرتی ہیں، اللہ رب العزت نے تو آپ کی مغفرت پہلے سے فرما دی، آپ کی مغفرت پہلے سے فرما دی ہے۔ سورہ نور میں جو اللہ نے آپ پر بشارتیں اور اکرام کی جو بارشیں سرکار کے صدقے فرمائی ہے، تو آپ غم نہ کریں، اللہ رب العزت نے آپ کی مغفرت تو پہلے فرما دی ہے، لیکن آپ اس پر پھول نہیں رہی اور گویا کہ فخر کا اظہار نہیں کر رہی، بلکہ فرماتی ہے عبداللہ جو تم کہہ رہے ہو خدا اسے قبول کرے، لیکن کاش میں ایک دھولی بصری ہوتی۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اگر کسی کی فضیلت بھی ہو تب بھی اس میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس بخش دیا گیا ہوں، اب میرا کچھ نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جاؤں گا جنت میں نہیں جانا ہے میرے کو جنت میں۔ اس قسم گھٹیا الفاظ اور اس قسم کے تحقیر الفاظ اللہ ہمیں بچائے۔ بندے کی فضیلت چاہے نقطہ عروج پر پہنچ جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خوف خدا اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ام المومنین کو حضرت عبداللہ بن عباس گویا کہ جو مفسر قرآن ہیں، سرکار سے تفسیر کا علم لینے والے ہیں، وہ سورہ نور کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ رب کریم نے تو آپ کو طیبات میں شمار فرمایا ہے، اور قرآن جسے طیبات کہہ دے تو آپ کے طیب ہونے پر تو نص موجود ہے اور آپ کو تو خدا بخشے گا۔ فرمایا جو تم کہہ رہے ہو خدا قبول کرے، لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے خدا کے عذاب سے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ کاش میں ایک بری بصری ہوتی، یعنی میں پیدا ہوئی نہ ہوتی، یا میرا ایسا وجود ہی نہ ہوتا کہ جس کے بارے میں خدا پوچھتا کہ تو نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر وہ ایک دین کی ٹھیکیداری والا نظام جو ہے نا
اس پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، جو خدا کا خوف رکھتا ہے۔ اگر آپ بڑے پیر بن گئے ہیں تو آپ کے اندر اتنا ہی خوف خدا کا کمال ہونا چاہیے، اتنا ہی خوف خدا کا کمال ہونا چاہیے۔ یہاں سیدہ عائشہ مسلمانوں کی پیر ہیں، لیکن جب ان کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس منقبت پیش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے تو نس ہے، ان کے علاوہ کس کے لیے نس ہوگی؟ ہمارے جیسے لوگوں کا کیا پرسان حال ہے۔ کہا سورہ نور میں اللہ نے یہ فضیلت آپ کی بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ جیسا تو کہہ رہا ہے اللہ قبول کرے، یعنی ان کے ساری آپ دیکھیں اس پر بڑھوتی نہیں کہ جیسا تو کہہ رہا ہے اللہ قبول کرے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے تو خدا کے عذاب سے ایسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے مجھے ایسا خوف آ رہا ہے، اس کے جاہ و جلال سے ایسا خوف آ رہا ہے کہ میں کہتی کہ کاش میں بولی بصری ہوا کرتی۔ تو اللہ رب العزت آپ کی فضیلت سے ہماری مغفرت فرمائے۔ علامہ آلوسی کا ایک قول سن لیجئے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، فرماتے پورا قرآن کھنگال لو، کسی گناہ کی اتنی مذمت نہیں ہوئی ہے، کسی گناہ کی اتنی مذمت نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ لوگ خدا کے مقابلے میں خدا بنا رہے تھے، بت پرست برملا خدا کی توحید کا انکار کر رہے تھے، خدا کے گھر خانہ کعبہ میں خدا کے ساتھ شریک کر رہے تھے، کتنا بڑا گناہ تھا، اللہ اکبر، لیکن اس کو بھی اتنی مذمت سے رد نہیں کیا گیا۔ لیکن جب حضرت ام المومنین پر الزام لگا، معاذ اللہ منافقین نے آپ پر الزامات لگائے، تو اللہ رب العزت نے اتنی مذمت میں اس اعتراض کا گویا کہ رد فرمایا اور ایسی فکر کا رد فرمایا۔ علماء فرماتے پورا قرآن کھنگال لیجیے، کسی گناہ اور کسی گندگی پر اتنی تردید نہیں ہوئی ہے جتنی تردید سیدہ عائشہ کے الزام پر ہوئی ہے، اور جتنی صفائی آپ کی مقام کی بیان کی گئی۔ فرمایا 18 آیتیں، کتنی؟ سورہ نور کی 18 آیتیں پے در پہ اتری ہے سیدہ عائشہ کے دشمنوں کی مذمت پر۔ لوگوں نے خدا کے مقابلے میں خدا بنائے، ان کی مذمت اتنی زوردار انداز میں نہیں کی گئی، لیکن یہ سرکار حضرت علامہ آلوسی کہتے ہیں یہ سرکار کے قرب کی برکت تھی اور یہ سرکار کی نسبت کی برکت تھی کہ رب کریم کو اتنا جلال آیا کہ لوگوں نے شرک کیا لیکن ان کی اتنی سخت مذمت نہیں ہوئی۔ لیکن جب نبی پاک کی حریم ناز میں تشریف فرما آپ کی عزت اور غیرت سیدہ عائشہ پر لوگوں نے الزام تنا، تو اللہ رب العزت نے سورہ نور میں 18 آیت اتار کر اتنی مذمت فرمائی کہ اتنی مذمت خدا نے کسی گناہ پر نہیں کی۔ تو یہ سیدہ عائشہ کا مقام ہے۔ اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی بھی لکھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی مرتبے کی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے نکاح میں تھی۔ اللہ رب العزت نے اس لیے گویا کہ دشمن کا تعاقب فرمایا اس کی قدرت نے، اور 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت میں اور آپ کی پاکیزگی کے اندر گویا کہ نازل ہوئی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ سیدہ عائشہ سے متعلق یہ مختصر سی جو گفتگو وقت کے مختصر پیمانے میں پیش کی گئی، اللہ اسے قبول فرما لے۔ انشاءاللہ کل میں حضرت عائشہ کے عقیدے کے حوالے سے بحث کروں گا کہ آپ کے نظریات اور آپ کے عقیدے کیسے تھے اور آپ کے معاملات کیسے تھے، مختصر طور پر پھر حدیث پاک کے ترجمے کی طرف ہم چلیں گے۔ لیکن آج کیونکہ یہ بنیادی چیزیں عقیدے سے متعلق تھی کہ جو لوگ ام المومنین کی شان میں گھٹیا الفاظ کہنے کو اپنے عقیدہ اور شعار سمجھتے ہیں، تو یہاں پر قرآن نے کہا کہ نبی کی اذیت اور نبی کو تکلیف دینے اور نبی کی توہین کے جتنے اقسام ہیں اس میں سب سے بدترین قسم نبی کی بیوی کو گالی دینا ہے، معاذ اللہ، اور نبی کی بیوی پر تہمت لگانا، یہ نبی کی بیوی کے بارے میں مغلظات بکنا ہے۔ اور حضرت عائشہ تو وہ عظیم عفیفہ ہیں اور وہ صدیقہ ہیں، وہ زاہدہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، اللہ اکبر، کہ جن پر جب اگر تہمت لگی تو آپ خود فخر سے کہتی تھی کہ میرا تو وہ مقام ہے جو کسی عورت کا نہیں ہے، میں تو وہ ہوں کہ جب جس پر کسی نے گویا کہ جملے کسے تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اتنی مذمت فرمائی کہ اتنی مذمت تو خدا نے کسی گناہ پر بھی نہیں فرمائی ہوگی، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ سیدہ کی بارگاہ میں جو جملے نذران عقیدت کے طور پر ہم مسلمان جو ان کے فرزند دینی ہیں جو پیش کیے ہیں، یا اللہ ان کی بارگاہ میں جو ہم نے پیش کیا، ہماری ماں کو ہم سے خوش فرما، ہم سے راضی فرما، ان کی توجہ کو، ان کی نگاہ کرم کو ہماری طرف مبذول فرما۔ تو فیض دینے پر قادر ہے مولا کریم، سیدہ کے مقام عفت سے ہماری بچیوں میں عفت پیدا فرما، ہمارے گھر کی مستورات میں عفت عطا فرما، ہمارے ماحول میں ایسی شائستگی، ایسی بردباری، ایسا علم، ایسا حلم، ایسی پاکیزگی، ایسی غیرت اور ایسی حیا عطا فرما۔
مولا کریم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام عالی کہ تجھے نبی کی نسبت اور اس کے گھرانے کا اتنا پاس ہے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے مذمت اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی نبی کے گھرانے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی مذمت کی پھر انتہا کی جاتی ہے۔ یا اللہ نبی کے اس گھرانے کی برکت سے ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے اس درس کو قبول فرما، ہمارے درس میں جو احباب بھائی آئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما، تمام کو مولا کریم صحت و عافیت کے ساتھ اس رمضان مبارک اور رمضان المبارک کے بعد کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں سیدہ عائشہ عفیفہ صدیقہ کی برکت سے صاحب اولاد فرما، جو پریشانی حال مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما، جو اپنے کاروباری معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہیں مولا کریم سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت اور توسط سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت آسمہ بنت ابی بکر کے اس پاکیزہ عقیدے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کی اس نسبت سے دعا کرتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام کی اس نسبت سے دعا کرتے ہیں۔ مولا کریم مسلمانوں کی ہر مشکلات کو تو حل فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان حارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي أو كما قال ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله۔ ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل صلاة وسلام عليك۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس صحیح بخاری شریف میں کتاب الوحی کے عنوان میں ترجمۃ الباب میں دوسری حدیث نیت کے بعد جس کی راویاں سیدہ عفیفہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان کے مناقب گزشتہ درس میں مختصر طور پر پیش کیے گئے۔ آج اسی تسلسل کو اور سابقہ بیان کے ان موضوعات جو چھٹ گئے تھے وقت کی اختصار کی بنا پر، آج انشاءاللہ العزیز اسی سے ہم آگے اپنی اس نشست کی ابتدا کرتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کو بیان کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب الوحی میں دوسری حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ کے فضائل میں یہ گفتگو گزر رہی تھی کہ آپ کا لقب ام المومنین کیوں ہے، آپ کی کنیت ام عبداللہ کیوں ہے، اور آپ سے کتنی احادیث ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہے، اور بالخصوص صحیح بخاری شریف کے اندر سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے آپ سے کتنی احادیث سے استفادہ کیا، آپ کی علمی صلاحیت، قابلیت اور آپ کی لیاقت پر گزشتہ درس میں بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ آپ کو علوم کے وہ حصے حاصل تھے جس سے
استفادہ کرنے کے لیے اجلہ صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. علم فرائض جس کو علم وراثت کہا جاتا ہے، یہ ایک بڑا مشکل ترین علم ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دور میں یکتا تھی. بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ علم وراثت سے متعلق ایسے سوال جو لا ينحل، ان سے حل نہ ہو سکتے، وہ سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ اس کو کچھ ہی دیر میں حل فرما دیا کرتے تھے. تو یہ سیدہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے. آپ کی عظمتوں کو احادیث میں اور تاریخ میں بہت زیادہ دخل ہے، لیکن آپ اپنی فضیلت خود اس اعتبار سے بیان فرماتی ہیں کہ میری فضیلت ایسی جو کسی کو نصیب نہ ہوئی. فرمایا کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف کا وقت تھا اور آپ کا وصال کا وقت تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنی زبان پر یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے کہ فی رفیق الاعلی، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی جانب جا رہا ہوں، تو فرمایا کہ جس وقت آپ نے اپنی روح اقدس کو رب کے حوالے کی تو اس وقت آپ کا سر میرے سینے پر تھا. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں. اور فرمایا کہ جس وقت آپ کی ملاقات آپ کے رب سے ہو رہی ہے تو اللہ نے میرے لعاب کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کو جمع فرمایا. یعنی آخری چیز جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک کے اندر تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب تھا. اس کی تفسیر صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. انشاءاللہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور نماز جنازہ کی تفصیل ہم اس درس کے اندر تسلسل سے لیں گے تو وہاں پر میں تشریح حضرات کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا. احادیث میں یہ موجود ہے کہ آپ کے بھائی کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے بھائی عبد الرحمن آئے، ایک میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے کچھ لمحہ پہلے کی بات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے اور اپنے ابروہوں کے اشارے سے اشارہ فرمایا مسواک کی طرف. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ سرکار کو مسواک سے بڑی محبت ہے، تو میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور کیا آپ مسواک استعمال فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سرکار نے اپنی آنکھوں کو جنبش دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں مسواک استعمال کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہے کہ جب مسواک سرکار کی خدمت میں پیش کیا تو سرکار نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا سر جو تھا جہاں سے مسواک کیا جاتا وہ سخت تھا. سرکار نے اشارہ فرمایا کہ عائشہ تم مجھے نرم کر کے دو. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے منہ سے اس مسواک کو نرم کیا اور میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کے دندان مبارک میں اس مسواک کو کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نرم کر کے دیا، سرکار نے خود وہ گویا کہ مسواک اپنے دہن مبارکہ میں رکھا. تو فرمایا یہ میری وہ خاصیت ہے اور وہ فضیلت ہے جو ازواج مطہرات کو درکنار کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت فی رفیق الاعلی کی صدائیں بلند کر رہے تھے اور جس وقت آپ رب سے واصل ہو رہے تھے اور آپ کی وصال مقدس کا وقت تھا، اس وقت آپ کے دہن مبارکہ کے اندر میرا لعاب تھا. تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک عظیم فضیلت ہے اور یہ گویا کہ آپ کا عظیم مقام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل امین کو اپنے گھر کے اندر دیکھا. فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ سرکار کے قریب ایک شخص بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہا کہ حضور یہ تو مجھے سیدنا دحیہ کلبی جیسے لگ رہے ہیں. فرمایا ہاں صورت اس کی ہے لیکن یہ جبریل ہے. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول تھا اور حضرت عائشہ قریب میں تھی. تھوڑی دیر کے بعد وحی کا انقطاع ہوا. حضرت عائشہ متعجب ہو کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ جبریل تھے مجھ پر وحی لا رہے تھے اور وہ تم سے سلام کہہ رہے تھے. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے اور یہ آپ کی عظمت ہے. آپ خود فرماتی ہیں کہ میرے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کنواری لڑکی سے یعنی کنواری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں جتنی خواتین آئی ہیں سب گویا کہ بیوہ رہیں. ایک صرف آپ ہیں کہ جن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد ایسا ہوا
کہ جو آپ کی فضیلت اور آپ کی پاکیزگی پر گویا کہ بین دلیل ہے. اور آپ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر نے اپنی صاحبزادی سے کہا کہ تم جاؤ اور سیدہ سے یہ کہو کہ آپ اجازت مرحمت فرماتی ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں میرا مدفن بنے. روایت احادیث سیاست میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قاصد بلکہ خود آپ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ سیدہ عائشہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ ایک گہری سوچ فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خدمات دینیہ بہت ہے، میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. اور آپ نے گویا کہ وہ جگہ حضرت عمر کے لیے مرحمت فرمائی، اس لیے کہ سرکار جہاں آج جلوگر ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدفن پاک ہے یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. جس وقت سرکار کا وصال ہوا اس وقت صحابہ میں یہ مخمصہ ہوا، یہ مباحثہ ہوا کہ آپ کا مدفن پاک بقیع بنے یا کوئی اور جگہ بنے، کس جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہو اور آپ کی قبر مقدس کہاں پر ہو. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نبی کا انتقال جس جگہ پر ہوتا ہے وہی جگہ اس کا مدفن بنتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ جناب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب سے واصل ہو رہے ہیں تو آپ کے دہن مقدس کے اندر لعاب جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا ہے، اور بے عین ہی جو سیدہ عائشہ کا بستر تھا اسی بستر پر سرکار کا وصال ہوا ہے اور آج گنبد خضرا کے نیچے میرے آقا وہی آرام فرما رہے ہیں. تو یہ فضیلت، یہ اختصاص اور فضیلت سب سرکار سے ملتی ہے. فضیلت کا منبع اور سرچشمہ میرے آقا کی ذات ہے. سرکار فرماتے انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے ہی والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. ساری نعمتیں سرکار کے دربار سے بڑھتی ہے. جس کو سرکار سے جتنا قرب ملتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اور اہل ایمان کی نظر میں اس قدر ممتاز ہو جاتا ہے. تو یہ قرب مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم برکات تھی جو سیدہ عائشہ کے حصے میں آئی، اور یہ حصہ نہ کسی اور صحابی کو ملا ہے نہ ازواج مطہرات میں سے کسی کو ملا ہے. اور خود فرماتی ہیں المستدرک کے اندر روایت موجود ہے بخاری مسلم کی شرط پر، کہتی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی گویا کہ تدفین ہو گئی تو میں پہلے، کیونکہ حجرہ اپنا ہی تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس میں مدفون تھے تو میں بے دریغ چلے جایا کرتی تھی، یعنی سر پر دوپٹہ ہو یا کس طرح ہو میں اس کے لحاظ نہیں کرتی، اس لیے کہ سرکار میرے شوہر تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ نکاح ہے. فرمایا کہ جب میرے والد گرامی کی تدفین ہوئی تو اس وقت بھی میں نے اتنا اہتمام نہیں کیا، لیکن فرمایا جب حضرت عمر کی تدفین کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوتی تو مکمل طور پر اچھی طرح سے مکمل لحاظ کے ساتھ اپنے پورے جسم کو ڈھک کر وہاں جایا کرتی تھی، اس لیے کہ مجھے عمر کی حیا سے حیا آیا تھی. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہ قاعدہ جو ہے کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ مومن زندہ ہوتا ہے، قبر کے اندر بھی اس کے احکام اور حرمت کی باتیں رہتی ہیں. سیدہ عائشہ کا یہ عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت عمر مشاہدہ فرما رہے ہیں، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، ان کی حیات موجود ہے اور ان سے حیا کرتے ہوئے گویا کہ آپ مکمل لباس کے ساتھ آراستہ ہو کر جایا کرتی. اور اگر یہ کہ نہیں جناب یہ تو آپ نے ایسی فرضی کیا ہے تو فرضی کیا ہے تو سابقہ عمل کو آپ نے کیوں ترک کیا؟ جو پہلے تو آپ گویا کہ اس طرح اہتمام کر کے سرکار کے روزہ اقدس پر نہیں جاتی تھی، اب جا رہی ہیں تو آپ مجتہدہ ہیں، عالمہ ہیں، شعبدہ بازی آپ سے بہت بعید ہے، بدعات کا اختراع آپ سے بہت بعید ہے. آپ یہ عمل کر کے یہ بتا رہی ہے کہ وہ میرے محارم تھے، ان کے سامنے گویا کہ اگر میرا چہرہ بھی کھلا رہ جائے تو گویا کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، اور یہ میرے لیے غیر محرم ہے. عمر اگر قبر میں بھی ہے تب بھی غیر محرم ہے، اور میں اس لیے پردہ کر کے زیادہ اہتمام کر کے جا رہی ہوں جس میں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نیک بندے قبروں میں زندہ ہوا کرتے ہیں، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے، حیات عطا فرماتا. تو جو حیات کے منکر ہیں ان کے لیے حدیث بہت بڑی درس ہے اور بہت بڑی فکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب مزار رسول پر حاضری ہوتی ہے تو حضرت عمر کا لحاظ کرتی ہیں اور لحاظ کر کے گویا کہ جاتی ہے. پتا چلا کہ اگر قبر میں کوئی صالح بندہ ہو تو اس کا لحاظ کرنا یہ سیدہ کی سنت ہے، اور یہ کہنا کہ جناب قبروں میں پڑا ہوا شخص بالکل مٹی ہو جاتا ہے اس کی تعظیم یا اس کے متعلق مقدس کلمات کہنا یہ بتوں سے مترادف ہے. تو سیدہ عائشہ کا یہ عمل اس فضول اعتراض کا اور ہندوانہ اس رسم کا رد کرتی ہے اور یہ فکر پیدا کرتی ہے کہ اللہ کا صالح بندہ اگر قبر میں ہے تب بھی اس کی حرمت باقی رہے گی اور احترام کے ساتھ جایا جائے گا.
تو لہذا یہاں سے یہ ثبوت بھی مہیا ہوتا ہے کہ اہل سنت جو اولیاء کاملین کی مزار میں اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، باوضو ہو کر جاتے ہیں، سر کو ڈھانپ کر جاتے ہیں، پاکی اور پاکیزگی تطہیر کر کے جاتے ہیں، جب حاضری ہوتی ہے تو درود زبانوں پر ہوتا ہے، جب عین موضع شریف کے قریب یا ان کے قدمین پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے گویا کہ تلاوت قرآن پاک شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عام قبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ سیدہ عائشہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ جہاں اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں اس کا اکرام، ان کا اہتمام مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، اس لیے کہ احترام کس چیز کا ہے؟ اس ولایت کا ہے، اور ولایت ایسی چیز ہے جو رب کی جانب سے ہبہ ہے، ایک تحفہ ہے، جب تک وہ چھینی نہیں جائے گی تب تک اس کا احترام باقی رہے گا، تب تک اس کا احترام باقی رہے گا۔ اور ایسی کوئی دلیل نہیں کہ حضرات اولیاء کرام سے ولایت چھینی جائے، لیکن یہ دلیل ہے کہ انہیں ملتی ہے تو لہذا اس اعتبار سے قبر کا بھی احترام ہوگا اور ان کے مزارات کا بھی احترام ہوگا۔ وہ دراصل مٹی کا احترام نہیں ہے، وہ دراصل اس تابوت کا احترام نہیں ہے، اندر جو مرد قلندر موجود ہے اس کا احترام ہے، یہ اس کے جوار میں آ چکی ہے تو لہذا یہ بھی محتشم ہو چکی ہے۔ جس طرح کہ اصل احترام شجر موسیٰ کا تھا، حضرت اصل احترام اس درخت کا تھا جس سے آواز آ رہی تھی کہ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ جوتے اتار دو، ہم تیری رب ہیں، بلکہ ہم وہ ہیں جو رب العالمین ہیں۔ اب وہ درخت آواز دے رہا تھا۔ آپ درخت پر تو نہیں چڑھ رہے تھے جو جوتے اتارنے کی بات آ جائے، آپ درخت پر تو نہیں چڑھ رہے تھے، بلکہ وہ درخت کے جوار میں جو بستی تھی آپ وہیں پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا فخلنا علیک، جوتے اتار دو، جوتے اتار دو موسیٰ۔ کیوں؟ فرما فإنک بوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تم ایک مقدس سرزمین پر آ چکے ہو، یعنی مقدس تو وہ درخت تھا لیکن جو چیز اس کے جوار میں لگ گئی تھی وہ بھی اس کی تقدیس کے فیض سے مقدس ہو چکی تھی۔ تو اگر ایک صاحب قلندر اور صاحب ولایت شخص جہاں تشریف فرما ہو تو جو چیز اس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے فیض سے، اس کی تقدیس سے وہ بھی مقدس ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فخلنا علیک، موسیٰ وہیں سے جوتے اتار دو۔ حضرت موسیٰ درخت پر تو نہیں چڑھ رہے تھے کہ درخت کی توہین ہوتی، بلکہ درخت تو بہت فاصلے پر تھا، اس وادی میں پہنچے جس زمین کو درخت سے نسبت تھی، جس گویا کے علاقے کو درخت سے نسبت تھی، وہ پہاڑ کی وہ چوٹی، نیچے تو سارا سفر آپ نے کیا، لیکن کوہ طور کے نیچے آپ کو گویا کہ جوتے اتارنے کا حکم نہیں ہوا، لیکن جب آپ درخت کے جوار میں پہنچ گئے، اس مختصر سے خطے میں پہنچ گئے جہاں تک اس درخت کی ہریالی اور جہاں تک اس کا مشاہدہ ہو رہا تھا، تو جہاں تک اس کی ہریالی مشاہدہ پہنچ رہا تھا تو رب نے اپنے پیغام سے پوری زمین کو مقدس کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا نبی ہونے کے باوجود، فرما فخلنا علیک فإنک بوادی المقدس طویٰ، کہ آپ چپل اتار دیجئے اس لیے کہ آپ مقدس سرزمین پر آ چکے ہیں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو حقیقت میں یہ نہ درخت کی تعظیم ہے اور نہ زمین کی تعظیم ہے، حقیقت میں شے کی تعظیم ہے کہ وہاں سے خدا کا پتہ مل رہا ہے، ورنہ حضرت موسیٰ تو اس درخت سے بھی افضل ہے، حضرت موسیٰ تو زمین سے بھی افضل ہے، لیکن آپ سے جو جوتے اترائے جا رہے ہیں، فخلنا علیک کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ دراصل یہ کہ وہاں سے آپ کو رب کی معرفت مل رہی ہے۔ تو پتا چلا کہ کسی شرابی کبابی کو مسلمان پیر نہیں بناتا، ولی نہیں کہتا، بلکہ اس کو کہتا ہے جس سے رب کا پتہ ملے، اور رب کا جہاں سے پتہ ملے اس کی تعظیم انبیاء کیا کرتے ہیں، ان کی تعظیم انبیاء کیا کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو ایک ذہنوں میں بات ڈھکیلی جاتی ہے کہ ولیوں کا اور نبیوں کا کوئی وسیلہ پیش کرنا ضروری ہے، آگے حدیث آئے گی بھی، نقطہ چلا ہے تو اس کی تشریح کر دوں۔ ہم نے کہا قرآن میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ تو کہنے لگے نہیں جناب اس وسیلے سے مراد نماز ہے، نماز پڑھو نماز۔ پہلے کہتے تھے حضرت صاحب کہ کوئی وسیلہ نہیں خدا کی بارگاہ میں، ڈائریکٹ ہے ساری چیزیں۔ جب سورہ مائدہ کی آیت پڑھی گئی کہ جناب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی حاصل کر رہے ہو، پرہیزگاری حاصل کرو، پھر اس کے قرب کو پانے کے لیے جب تم تطہیر پا چکو تو تم ایک وسیلہ، ایک ذریعے کو تلاش کرو۔ تو کہا اچھا اگر یہ وسیلہ آ بھی گیا ہے اس قرآن کے اندر تو یہاں سے مراد نماز ہے، یہاں سے مراد روزہ ہے، یعنی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو، روزے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو، حج کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو۔ تو اس چھوٹی سی بات سمجھ لیجیے یہاں پر کہ جناب اللہ کی بارگاہ میں کیا کوئی بندہ وسیلہ نہیں بن سکتا؟ کہتا نہیں، عمل بن سکتا ہے، بندہ نہیں بن سکتا۔ ہم نے کہا کوئی شرابی کو کوئی وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے کہ یا اللہ یہ 4-5 گویا کہ شراب خور بیٹھے ہیں، ان کی گویا کہ ان کی وجہ سے میری دعا کو مستجاب فرما معاذ اللہ، کوئی ایسا کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے، بلکہ جس کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ جو بہت بڑا نمازی ہے،
جو بہت بڑا روزے دار ہے، جو بہت بڑا صالح ہے، تیرے عملوں کو اخلاص سے کرنے والا ہے، تو دراصل ولیوں کے وسیلے کی اگر بات بھی کی جائے تو وسیلہ جو ان کا پکڑا جا رہا ہے دراصل وہ بھی عمل ہی سے تو پکڑا جا رہا ہے، وہ بھی تو دراصل عمل ہی سے پکڑا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب نماز کا وسیلہ جائز ہے تو جناب نماز کہیں چلتی پھرتی تو نظر نہیں آتی ہے، دراصل کوئی آدمی اسے قائم کرے گا تو اگر کسی آدمی نے اس کو قائم کیا تو وہ خدا کی بارگاہ میں محسنین ہے، اور اس کا واسطہ پیش کرنا دراصل اس لیے ہے کہ خدا کی اس نے عبادت کی ہے اور اس عبادت سے وہ معتبر ہوا ہے، تو اصلاً اس کا وسیلہ عبادت ہی کا تو وسیلہ ہے۔ تو اس میں انکار کی اگر اس کو عبادت کے طور پر بھی لو تب بھی اہل سنت کا موقف ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو عبادت، کیونکہ کسی شرابی کسی زانی کو تو نہیں بنایا جاتا، کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کہ اس میں فجور ہے، تو ہم نے کہا ولی کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں خوبی ہے، اور خوبی کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو حضرت گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل سے واضح ہوا کہ قبر کے اندر اگر معزز شخصیات تشریف فرما ہو تو ان کی قبر کا احترام ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری کا اہتمام اور انسلام ہوتا ہے، کہ فرماتی ہیں کہ جب میں یہ، کیونکہ حیا نیکی ہے نا، حیا نیکی ہے، فرماتی ہیں کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے، یعنی ولایت کا وہ وصف جو حضرت عمر کے اندر دائمی طور پر ہے، کہ سرکار نے جو آپ کو جن ارشادات سے یاد فرمایا کہ عمر حیا میں بڑا مضبوط ہے، تو وہ صفت ولایت قبر میں بھی باقی ہے، اس لیے اس کو یاد کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ پتہ چلا کہ ولی قبر میں جاتا ہے تو اسی شان و شوکت کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک واقعہ ایسا بھی سرزد ہوا کہ جس میں منافقین نے آپ کی طرف تہمت لگائی اور تہمت کی نسبت کی، جس میں بڑے بڑے کچھ اور لوگ بھی بہک گئے، لیکن بعد میں انہیں حد قذف لگا کر انہیں پاک کیا گیا۔ منافقین نے حضرت عائشہ کی طرف حضرت صفوان کی جانب سے تہمت لگائی، اور وہ بھی اللہ کے بہت صالح بندے تھے۔ واقعہ مختصر تھا، کچھ یوں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک قافلے میں روانہ ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گویا کہ اس قافلے سے اس طرح رہ گئی کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قیام فرمایا، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی روانگی کا وقت آیا اور ام المومنین کسی حاجت کے تحت باہر تشریف لے گئی، جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو ام المومنین کی اونٹنی کو سنبھالے گا وہ یہ سمجھا کہ سیدہ جو ہے وہ اپنے کجاوے میں تشریف فرما ہے، اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب سیدہ ام المومنین لوٹ کر آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ جناب قافلہ جا چکا ہے، تو آپ وہیں پر بیٹھ گئیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے جائیں گے، جب آپ کو علم ہوگا تو آپ لوٹ کر آئیں گے۔ تو سرکار کے صحابی ہیں حضرت صفوان، ان کی سرکار نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم قافلے سے بہت پیچھے آیا کرو تاکہ کسی کا کوئی سامان گر جائے، کچھ رہ جائے جہاں ہم رکے ہو تو تم اس کو اٹھا کر لے آیا کرو۔ اب سیدہ بیٹھی ہوئی تھی، قافلہ چلا گیا، حضرت صفوان آئے، جب انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے ساتھ انہوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہ کیا غضب ہو گیا، تو ام المومنین یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ فوراً انہوں نے اپنی اونٹنی آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ اس پر جلوگر ہوئی، اونٹنی کی مہار آپ کے ہاتھ گویا کے اوپر گردن کے اوپر پھینک دی اونٹنی کی کہ آپ اس کو لے لیں، اور اس کو آگے کر دیا اور خود سر جھکا کر پیچھے روانہ ہو گئے۔ اب سیدہ عائشہ پیچھے ہے، صفوان، سیدہ عائشہ آگے ہے، حضرت صفوان جو ہے وہ پیچھے پیدل چلے آ رہے ہیں۔ منافقین نے ایک شورش مچا دی اور تہمت کی بات لگانا شروع کر دی، اور اس سے ایک بہت بڑا گویا کہ بحرام کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر۔ اس پر منافقین نے گویا کہ حضرت عائشہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے اور بہت زیادہ مغلظات کہے۔ وہ واقعہ انہوں نے تو اتنا زوردار انداز میں نہیں اٹھایا تھا جتنا آج بعد مذہب علم غیب کے مناظرے میں اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ سرکار کو اگر علم غیب تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں وضاحت کیوں کر دی؟ میں نے کہا وہ حضرت عائشہ نبی کی بیوی تھی، قاضی صاحب کی رشتہ دار نہیں تھی جن کی وضاحت کے لیے قاضی صاحب خود میڈیا پر آ جاتے۔ اگر نبی اپنے منہ سے خود وضاحت کرتا تو آج پوری عیسائیت کھڑے ہو کر چیلنج کرتی کہ دوسروں کے لیے تو گواہ منگاتے ہیں، دوسرے کے لیے تو عدالت قائم کرتے ہیں، جب اپنی بیوی ہوتی ہے تو اپنی زبان سے وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز اس حکمت عملی کی بنا پر تھی، نہ ان منافقین رذیلوں کو سمجھ میں آئی، نہ آج کل کے ان بد مذہبوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ برملا طور پر کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب تھا تو سرکار نے یہ برات کا اعلان کیوں نہیں فرمایا۔ اس کی مختصر سی تفصیل سماعت فرمائے کہ بخاری شریف میں موجود ہیں، یہ پتہ نہیں کیا پڑھتے پڑھاتے، بخاری میں یہ موجود ہے کہ جب ام المومنین کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما علمت لاہلی الا خیرا،
میں اپنی بیوی کے بارے میں بہتری کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. مجھے جو علم ہے خیر کا علم ہے. قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ کیا اس حدیث سے جواب نہیں بن جاتا؟ لیکن کوریدنا ہے، یعنی ذریت گھٹی وہاں سے چلی آ رہی ہے. کیا یہاں سے یہ اعتراض رفع نہیں ہو جاتا کہ سرکار لفظ علم استعمال فرما رہے ہیں کہ واللہ ما علمت لأہلی الا خیرا، کہ خدا کی قسم مجھے جو علم ہے اپنی بیوی کے بارے میں وہ پارسائی کا علم ہے، پاکیزگی کا علم ہے، خیر کا علم ہے. تو کیا یہاں سے جواب ثابت نہیں ہو جاتا؟ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ سیاستہ اٹھا کر دیکھیں، درجنوں حدیثیں موجود ہے تفاسیر کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبوت کے اندر جہاں نبی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جناب وہ معجزات والا ہو، جہاں نبی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اس کا نسب اچھا ہو، جہاں نبی کے لیے ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی عیب اور بیماری نہ ہو، جہاں نبی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اس دور کے مطابق کوئی کمی بیشی نہ ہو، جس نبی کے لیے گویا کہ سارا حسن ہونا چاہیے کہ انسانیت اپنے ذہن میں خوبی کو جہاں مجسم کر دے تو نبی کی صورت نظر آ جائے. یعنی نبی ایسا اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا سارا حسن انسان کو کہہ دیا جائے کہ تو ذرا سوچ خوبی کیا ہے. وہ کہے گا حسن خوبی ہے، مال خوبی ہے، اور جناب جو ہے کہ وہ نسب اچھا خوبی ہے، اخلاق خوبی ہے، کردار خوبی ہے، امانت خوبی ہے، راست گوئی خوبی ہے. میں کہتا ہوں اس سب کو جمع کریں پھر نبیوں کو دیکھیں. تو اللہ رب العزت جس نبی کو اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہے اور اپنی تمام تر مسائل کا اور فضائل کا پرتو بنا کر بھیجتا ہے تو اس کی ذات کو پھر اتنا معلّہ اور مصفہ بناتا ہے کہ اس پر کوئی نقطہ چینی نہ کر سکے، اس لیے کہ پھر نقطہ چینی رب کی طرف چلے جائے گی. یہ تو بد مذہب سرکار کی بیوی حضرت عائشہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان بدتمیزوں نے تو اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار کے والدین مسلمان نہیں تھے. آئیے میری لائبریری میں بتاتا ہوں. اگر آج ان کے کھڑے ہو کر کہہ دیا جائے کہ متحدہ مجلس عمل میں جو مولوی بیٹھے ہیں ان کے باپ سارے کافر گزرے تو یہ برداشت کریں گے؟ آج یہ بندر روڈ بلاک کر دیں گے، جس طرح آٹے کا دھرنا ہوتا ہے، یہ بندر روڈ بلاک کر دیں گے، ساری چیز بلاک کر دیں گے. تو نبی کے بارے میں یہ بولتے ہوئے بات گویا کہ اچھی ہو سکتی ہے؟ العیاذ باللہ. اس لیے علماء نے فرمایا کہ نبی کے لیے اللہ دو معجزے رکھتا ہے. ایک معجزہ کیوں رکھتا ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا عاجز ہو جائے اور خود بخود اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے کہ ہم جس کے سامنے آئے ہیں اس سے لڑ نہیں سکتے، یہ بہت بلند مرتبے والا ہے. تو معجزہ عجز سے بنا ہے کہ اپنے دشمن کو اس کی مثال لانے سے عاجز کر دے. وہ دو معجزے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو نبی جو اپنے ہاتھ پر جاری کرتا ہے کہ جس کی مثال لانے سے دنیا عاجز ہو جاتی ہے، اور ایک اس کے نسب کا معجزہ ہوتا ہے، یعنی نہ اس جیسا خاندان کسی کا ہوتا ہے اور جو وہ کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے نہ ایسا گویا کہ عمل کوئی کر کے دکھاتا ہے. تو یہ نبی کی خاصیت ہے. اسی جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس اسلامی نظریہ پیش کرتے ہیں اور سرکار سے سن کر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ نبیوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بیویاں انتہائی پارسا ہوتی ہیں. تو یہ تو ابن عباس نبی پاک کی زبان سے نبوت کا قانون بیان کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ پر الزام لگ جائے اور سرکار کو خود خبر نہ ہو تو اس مولوی سے پوچھے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو تیرا تو ایمان ہی نبی پر نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ ہو اور اس کے ازواج بھی پاکیزہ ہو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبوت کے شرائط میں سے ہے یہ، جس کو نبی منتخب کیا جاتا ہے یہ اس کے درجات میں سے ہے. اگر اس کے اندر یہ چیزیں آ جائے، اس کے جسم پر خدا کوئی بیماری نہیں رکھتا. بلکہ خود صحابہ سے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا، ہمارے پڑوسی کہتے ہیں اگر علم تھا تو لوگوں سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا تم ایسے ہو کہ تمہارے گھر میں کسی کو الزام لگ جائے تو تم گھر میں ڈھیڑ بنے پھرو اور 2 روٹی کی جگہ 8 روٹی چبا جاؤ، تمہاری گویا کے کانوں پر جوں نہ رہیں گے. لیکن ایک غیرت مند امتی کے لیے گویا کہ افسوس کا مقام ہوتا ہے. تو میرا رب خود غیرتی اور رب کی غیرت کے پرتو جناب محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار کے اس مقدس گھرانے پر الزام لگا تو سرکار نے پہلے دیکھا کہ میں اپنے اصحاب کی رائے تو ہوں، کیونکہ جبرن تو اسلام نہیں پیش کرنا. ان کے دل میں ہے کہ ذرا یہ تو دیکھو، کچھ خرابی ہے تو دور کر دوں اور خرابی نہیں ہے تو ان کے حسن کی دعا کر دوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر تم کیا کہتے ہو؟ تم تو حیا میں بڑے کامل ہو، تمہارا کیا خیال ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں جو منافقین کہتے ہیں؟ فرمایا حضور، یہ لفظ موجود ہے حضرت عمار بن یاسر سے بھی کہ حضور یہ کتے ہیں، ان پر خدا کی لعنتیں ہوں. یہ آپ کی ازواج کی لفظ موجود ہے کتابوں کے اندر. تفسیر مدارک اٹھا کر آپ دیکھیں 28واں پارہ سورہ حجرات، اس میں حضرت عمار بن یاسر سے لفظ موجود ہے. اور یہ تو عام لفظ ہے نا کہ جناب اہل البدعۃ کلاب النار، کہ جو دین میں ایسی مغلظات بچتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں. یعنی کلاب النار، کلاب کلب کی جمع ہے، کلاب
قلب کی جمع ہے. تو یہ لفظ گالی نہیں ہے، بلکہ جس کے لیے موضوع ہو اس کے لیے کہنا حقیقت ہے، اور جس کے لیے نہ کہا جائے اس کے لیے گالی ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حضور یہ تو خدا کی لانتیں ان پر ہوں، یہ تو کتے ہیں. فرمایا کہ یہ آپ کے ازواج کے متعلق کی بات کرتے ہیں. کہا خدا، دیکھیں حضرت عمر کا عقیدہ دیکھیں کہ نبی کیسا ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے تو آپ کو ایسا بنایا اور اتنا پاکیزہ بنایا کہ خدا تو آپ کے جسم پر مکھی کو بٹھانا گوارا نہیں کرتا، تو ایک ایسی عورت کو آپ کی طرف منسوب کیسے کر سکتا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے صرف صحابہ کے نام پر جماعت بنانی ہے، صحابہ جیسا عقیدہ بھی رکھنا ہے. دیکھیں اب کیا فرماتے ہیں کہ حضور آپ تو نبی ہیں، اور نبی تو انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے. حضور آپ کے جسم پر تو مکھی نہیں بیٹھتی، خدا تو آپ کے جسم کو اتنا معطر بنا چکا ہے اور اتنا مصفا کہ وہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھے یہ اس کی قدرت کو گوارا نہیں. تو ایسی عورت جو ایسے معاملے والی ہو اس کو آپ کے شرف نکاح میں کیسے لا سکتا ہے. سرکار نے حضرت عثمان سے پوچھا، عثمان تم کیا کہتے؟ کہا کہ حضور میں، اللہ نے تو آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ خدا نے آپ کا سایہ نہیں رکھا. کہا کہ حضور سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ کوئی شخص آپ کے سائے پہ پاؤں نہ رکھے، کہ سائے پہ پاؤں رکھے تو آپ کی توہین ہوگی. تو رب نے جب آپ کے سائے کی گویا کہ مذمت لوگوں سے دور کر دی تو ایسی عورت کو آپ کی طرف کیسے لا سکتا ہے. یہ سرکار اپنے غیور صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، اور یہ مشورہ کرنا حیا کی بات ہے. جو بے حیا ہو جائے، عبداللہ روپڑی صاحب کی بیٹی کا واقعہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، اور اہل حدیث مذہب کے بہت بڑے مولوی تھے. تو ان لوگوں سے ہمارا خطاب نہیں ہے، خطاب ہمارا حیادار لوگوں سے ہے جن کے اندر غیرت اور حیا موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ عدم علم کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ میری اتباع ان کے دل میں ہے کیا. کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نبی کو پہچانا بھی ہے کہ نہیں؟ تو کہا پہچان گئے حضور. نبی جو ہوتا ہے اس کو تو اللہ ہر شے سے پاک رکھتا ہے، اس کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، اس کا سایہ نہیں ہوتا. یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ایسا ہوتا ہے. اب بتائیے کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے اور ایک طرف ان تمام چیزوں کو جان کر پڑھنا ہے، تو اس میں کتنی حلاوت ہے اور اس میں کتنی بڑی پاکیزگی ہے. تو حضرت کے عبداللہ بن عباس خود کہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ نبیوں کے لیے اللہ نے خصائص رکھے ہیں کہ ان کی گویا کہ ان کی ازواج میں کوئی فاحشہ نہیں آتی. تو سرکار یہ تو دستور بیان کر رہے ہیں نبوت کا، اور سنیں یہ تو قانون بیان کر رہے ہیں نبوت کا، اور سرکار خود اس قانون کے خلاف سوچ رہے ہو، یہ متصور ہو سکتا ہے. تو دراصل منافقین کے یہ چیلے جو آج اس دور میں دوبارہ اس اعتراض کو تازہ کرتے ہیں محض اپنی ماں کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اور آپ تمام کی زبان کی ترجمانی کے لیے، میں نے یہ جملے یہاں پر کہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ ما علمت لأہل الا خیر، واللہ خدا کی قسم مجھے کوئی علم نہیں مگر علم یہ ہے کہ میری بیوی پاکیزہ ہے، میری بیوی خیر ہے. کہا جی پھر حضرت عائشہ کو اپنے والد کے گھر کیوں بھیج دیا تھا؟ ہم نے کہا یہ بھی غیرت کی بات ہے جو آپ سے بہت بعید ہے، یہ بھی ایک حیا کی بات ہے جو آپ سے بہت بعید ہے. اس لیے بھیج دیا تھا کہ منافقین شور نہ مچائیں کہ نبی لوگوں کو حق بتاتے ہیں اور جس بیوی پر تہمت لگی اس پر عدالت قائم نہیں ہوئی ہے اور گویا کہ اس کا فیصلہ کچھ نہیں ہوا ہے اور اس کو اپنے حریم ناز میں رکھے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا جاؤ عائشہ، جب تک خدا تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دے تم وہیں پر ہی رہنا. اور پھر سورہ نور کے 18 آیتیں کتنی قرآن نے کہہ دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. محبوب خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہے. اور الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. اس کی تشریح ایک اس مجمع کے حوالے سے بھی کر دوں جس کی تفسیر یہ بھی ہوتی ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث طبیعت کے لیے خبیث فکر ہے اور خبیث فکروں کے لیے خبیث طبیعت ہے. فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ صحابہ سے ثابت ہے، صحابی تفسیریں آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں. فرمایا کہ پاک طبیعتوں کے لیے شائستہ موضوع ہے اور شائستہ موضوع کے لیے شائستہ طبیعتیں ہوا کریں. تو اب آپ فیصلہ کر لیں کہ ایک طرف سرکار کے علم غیب پر اعتراض ہو رہا ہے وہ بھی طبیعت ہے اور یہاں سب اپنی ماں کی فضائل کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور سرکار کے علم کے لیے دفاع کے لیے بیٹھے ہیں. ایک ان کی بھی طبیعت ہے. دونوں کا قرآن نے گویا کہ فیصلہ کر دیا. 18 آیتیں میری ماں کی تطہیر میں اور عفت میں نازل ہوئی. سلام اللہ علیہا. اور میں نے کل بھی ذکر کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ گناہ تو بڑے بڑے شروع زمین پر ہوئے. نمرود خدا کے سامنے اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، کفار و مشرکین نے مکہ کے اندر گویا کے بتوں کو بنایا
اور خدا کو چیلنج کیا ایک لحاظ سے، گویا کہ اپنے حرم کے اندر بتوں کو، خدا کے حرم کے اندر بتوں کو گویا کہ رکھا اور برملا نبی کی توہین کی، برملا گویا کہ تمام معاملات کیے، لیکن ان کی مذمت کے لیے الفاظ اترے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی جب توہین ہوئی اور بالخصوص سیدات کی طرف جب نسبت ہوئی تہمت کی، تو فرمایا اتنی مذمت خدا نے کسی گناہ پر نہیں کی جتنی مذمت سرکار کے اہل خانہ کی توہین کرنے والے کی ہے، اور 18 آیتیں پہ در پہ اتری ہے، اور آپ سورہ نور کی 18 آیتوں کو کبھی پڑھ کر آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ نبی پاک کا گھرانہ کتنا پاکیزہ ہے اور سرکار کا درجہ کتنا متبرک ہے کہ عائشہ جب تک آپ کے نکاح میں نہ تھی تو محض عائشہ تھی، لیکن جب آپ کے حریم ناز میں آ گئی تو خدا آپ کا دافع کرنے والا ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھ سے نہ بولا کرو، میں وہ ہوں جس کی برات خدا آسمان سے اتارتا ہے، جس کی پاکیزگی کی گواہی اللہ آسمان سے اتارتا ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم علیہ، امام راضی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر خاموش رہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ گواہی، تہمتیں تو پہلے بھی بہت لگی ہیں اور گواہیاں اس معیار پر ہوئی ہے، آج رسول کے گھرانے پر تہمت لگی ہے تو گواہی اور صفائی اسی اعتبار کی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ دیکھو جب زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام لگایا تو پھر کیا ہوا، زلیخا کی خالہ کا جو بیٹا تھا ابھی وہ پیدا ہوا تھا، چند دنوں کا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ جب کیا تو وہ بول پڑا اور اس نے کہا کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اور بے گناہ ہیں، ان کا اس میں کوئی گویا کہ گناہ نہیں ہے۔ تو کہا دیکھو جب حضرت یوسف پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جب ان کی عفت پر گویا کہ الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گواہی دی۔ فرمایا کہ جیسے جیسے الزامات ہوئے ویسی ویسی گواہی ہوئی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جناب رسول اللہ کا گھرانہ بہت معلی اور معتبر ہے کہ جب اس گھرانے پر گویا کہ الزام لگا تو نہ کسی بچے نے گواہی دی، نہ کسی انسان نے گواہی دی، بلکہ رب نے کہا محبوب جیسا تیرا گھرانہ ہے ویسی زوردار گواہی ہونی چاہیے، گواہی میرے کلام میں سے ہوگی اور بیان ہماری زبان سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ گواہی اور یہ صفائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گویا کہ ہوئی ہے۔ آؤ پھر اس آیت کو مل کر پڑھ لیتے ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ رب العزت ہماری ماں کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 17 رمضان مبارک سن 58 ہجری بروز منگل، گویا کہ 17 رمضان مبارک آپ نے تراویح پڑھنے کے بعد وطر جب آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ بستر پر لیٹی اور آپ نے گویا کہ ایک لمبی سانس لی اور دائی حق کو آپ نے گویا کہ دائی اجل کو آپ نے لبیک فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ میں اتنے صحابہ تھے، اتنے لوگ تھے، آپ جس تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں مورخین نے لکھا کہ اتنا بڑا جنازہ مدینے میں کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی لوگ شہید، حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت ابو بکر کی شہادت ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی شہادت اس اعتبار سے کہ وہ زہر جو تھا وہ لوٹ کر آیا غار سور والے سانپ کے ڈھسنے کا، اسی طرح گویا کہ بے شمار لوگوں کا گویا کہ انتقال مدینے کے اندر ہوا، لیکن اتنا مجمع اتنا اجتحام نہیں رہا جتنا اجتحام سیدہ عائشہ کے جنازے میں تھا، اور سیدنا ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گویا کے ترجمے میں یہ چند باتیں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے اور اس کی تکمیل ہو گئی ہے، تو آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز آگے کی جو حدیث ہے وہ انتہائی موضوع اور انتہائی فکر والی اور انتہائی اہم علمی نکات والی ہے کہ حضور آپ پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو سرکار نے جو اس میں وضاحتیں فرمائی ہیں وہ ایک سننے کے لائق ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جب بندہ ان باتوں کو یاد کر لیتا ہے پھر وہ سرکار پر جب درود و سلام پڑھے، یہ سرکار کو یاد کرے تو پھر ان یادوں کے جامع کے اندر ان حلاوت اور اس کی لذت کا مزہ اور ہی ہوتا ہے۔ میں آگے تھوڑا سا ترجمہ کر دوں تاکہ پھر کل حدیث کا ترجمہ ڈائریکٹ شروع کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ 2 منٹ میرے پاس ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان عائشہ ام المومنین ان حارث ابن ہشام، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بے شک حارث ابن ہشام جو ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے سوال کیا۔ حارث بن ہشام کون ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچزاد ہیں اور ابو جہل لعین کے سگے بھائی ہیں۔
جنگ بدر و احد میں یہ قریش کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے. بدر میں بھی سرکار کے خلاف آئے، احد میں بھی سرکار کے خلاف آئے، لیکن جب فتح مکہ کا دن تھا اس دن انہوں نے کلمہ پڑھا. حضرت حارث بن ہشام نے، ان کے تقریباً 32 صاحبزادے ہیں، جن میں جناب ابو بکر نامی جو بڑے مشہور فقہا میں سے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، وہ انہی کے صاحبزادے تھے. خلافت فاروق اعظم نے گویا کہ یہ گھر سے نکلے اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اب مجھے جام شہادت عطا فرما، تاکہ یہ شہادت میرے لیے زمانے جاہلیت کے اندر جو مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں اس کی تلافی کا ذریعہ بنے. جنگ یرموک جو سن 15 ہجری کے اندر حضرت عمر کے دور میں لڑی گئی، رجب کے مہینے کے اندر، جنگ یرموک کے اندر گویا کہ آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا. تو یہ حضرت حارث بن ہشام ہیں، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ہے. انشاءاللہ اس سوال کی تشریح اور اس کی تفصیل کل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ سیدہ کی مناقب اور فضائل جو بیان کیے گئے اللہ اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت میں باتیں کہی گئیں اور جو رہ گئی، مولا کریم وہ ہم جو وقت کے اختصار کی بنا پر نہ کہہ سکے، مولا کریم جن جن لوگوں نے عقیدت اور احترام سے اس روئے زمین پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہوگا اور کیا ہے، ان کے طفیل ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. مولا کریم جو ہمارے بھائی دور دراز سے آئے، اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا، مولا کریم ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور صداقت اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کی طہارت کی برکت سے مولا کریم تمام کی حاضری قبول فرما. جو بے